الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئے مرا مل کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر عنایت سے آج پوری دنیا میں ہم ایک مخصوص شناخت، ایک مخصوص پہچان کے ساتھ مشہور ہیں. دنیا میں ہماری ایک شناخت ہے، دنیا میں ہماری ایک پہچان ہے، دنیا میں ہماری ایک آئیڈینٹی ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت ہیں. یہ ایک ہماری مخصوص پہچان ہے، یہ شناخت ہے اور یہ آئیڈینٹی ہے. آج ہر کمپنی میں ایک باقاعدہ آئیڈینٹی کارڈ دیا جاتا ہے. وہ کمپنی کا ممبر ہے، کمپنی کا امپلائی ہے، اس طرح سے تاکہ ان کی ایک شناخت ہو، ان کی ایک پہچان ہو. مگر جس شناخت کو، جس پہچان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، وہ ہمارے لیے سب سے بہترین پہچان ہے، وہی سب سے عظیم شناخت ہے. بلکہ میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا، بلکہ آپ اس پر فخر بھی محسوس کریں گے کہ قبر میں ہم اسی پہچان کے ساتھ اٹھیں گے. قبر میں جو ہمارے سوال ہوں گے وہ اسی پہچان کے ساتھ ہوں گے، اور میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے تو اسی شناخت کے ساتھ اٹھائیں گے. یوں تو دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے، ہر مذہب کی ترویج و اشاعت میں کوشش کرنے والے اپنی ساری کوششیں صرف کر رہے ہیں صرف اور صرف ایک بناوٹی مذہب کو مشہور کرنے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے. لیکن کوشش کر کے وہ تھک ہار کے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی نہ کوئی اصل بنیاد ہے، نہ ان کی کوئی اصل شناخت ہے، صرف بنائی ہوئی پہچان ہے. لیکن الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لیے ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک مخصوص شناخت بھی ہے. اور مذہب اسلام، دین اسلام، عقائد اسلام، افکار و نظریات اسلام، یہ ایک ایسی عظیم حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. بہت سارے باطل مذاہب کے گڑھے ہوئے نظریات، عقائد وغیرہ کی تردید ہو سکتی ہے، رد کیا جا سکتا ہے، بلکہ مختلف انداز میں لوگ رد بھی کرتے ہیں. لیکن اسلام کی حقانیت کو کوئی رد نہیں کر سکا، رد نہیں کر سکا. صرف اور صرف عناد میں، تعصب میں، حسد اور دشمنی میں انکار کیے بیٹھے ہیں. اور آج آپ کو ایک بات بڑی اہم بتانا چاہوں گا، شاید پڑھے لکھے لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے. اسلام دشمن طاقتیں اگر اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں تو وہ کسی حقیقت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس بات کو انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ مستقبل کا آفاقی اور ساری دنیا پہ چھا جانے والا مذہب واحد اسلام ہے. اسلام کی اس تیزی کے ساتھ پھیلنے کی قوت کو دیکھ کر کے وہ بالکل بوکھلا گئے ہیں. اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کو روا رکھتے ہیں کہ ان کو ظلم ہی کے ذریعے ان کو پسپا کیا جائے اور ظلم کر کے ان کو ختم کیا جائے. اور معاذ اللہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے، بڑی بڑی پلاننگ ہوئی، اور آج تک وہ منصوبے
بنا رہے ہیں اور پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن قربان جاؤ اس مذہب اسلام کی حقانیت پر ادھر اگر وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسری طرف اسلام ابھر کر آتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یعنی سورج اگر ادھر ڈوبتا ہے تو ادھر نکلتا ہے، ادھر ڈوبتا ہے تو ادھر نکلتا ہے۔ اسلام ایک ایسا آفتاب ہے، اسلام ایک ایسا سورج ہے جس کی کرنیں پوری دنیا تک پہنچ چکی ہیں، اور اس کا غلبہ یہ معاندین مخالفین کو پریشان کن ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک دور وہ بھی آئے گا، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جن کے دلوں میں اسلام سے، عقائد اسلام سے یا مسلمانوں سے نفرت ہے، اللہ تعالیٰ انہی سے پھر دین کا کام پھیلے گا۔ تاریخ کے اندر اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ ایسے ایسے مخالفین اسلام جنہوں نے اپنی طاقت و توانائی کے ذریعے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہا، لیکن خود وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو کر پھر اسلام کے ایک بہترین مجاہد اور سپاہی بن کر کے نمودار ہوئے۔ حلب کی ایک تاریخ ہے، حلب جو کہ ایک بڑا عیسائیوں کا ملک تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامہ کا لقب دیا تھا، جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح حلب تک پہنچ چکے اپنی فوج کو لے کر اور اس کا محاصرہ کیے، اس وقت وہاں کا عیسائی بادشاہ یوقنا نام کا بڑا ہی مضبوط تھا۔ اس نے دیکھا کہ ان کا محاصرہ بڑھتا جا رہا ہے، ان کا گھیراؤ بڑھتا جا رہا ہے، کافی کوششیں کر چکا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن اسی قلعے کے اندر کے چند حضرات، خاص طور پر اس کا ایک بھائی اور چند لوگ مل کر کے مسلمانوں کی فوج کے ساتھ جا کر کے انہوں نے صلح کر لیا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم صلح کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے صلح کو تسلیم کر لیا، کیونکہ اسلام صلح کا بھی مذہب ہے، ہمیشہ تلوار کے زور پر جھکانے کا نام نہیں، بلکہ یہاں پر صلح کی بات آئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً صلح کو تسلیم کر لیا، لیکن جب یوقنا کو پتا چلا کہ یہ لوگ مجھے بتائے بغیر جا کر کے صلح کر لیے، تو کسی طرح سے اس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ خود اس کا بھائی بھی تھا یوحنا، بھائی کو اور 300 لوگوں کو اس نے گرفتار کیا جنہوں نے مسلمانوں سے صلح کی تھی۔ لیکن جب اس نے ان کو گرفتار کیا تو رحم کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ پورے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ انہوں نے مسلمانوں سے صلح کر لی ہے، لہٰذا ان کو قتل کیا جائے گا۔ اپنے ہاتھوں اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، 300 افراد کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر جب اس کی نفرت کی آگ اور بڑھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، پھر وہ جنگ کے لیے آیا۔ اللہ کا فضل ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ایسی کامیابی ملی کہ وہی یوقنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے قدموں میں آ کر کے اسلام قبول کر رہا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس کی پوری زندگی بعد کی صرف اور صرف اس میں گزر رہی ہے کہ پورے علاقے میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہو جائے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی تھی، یہاں تک کہ کئی علاقے اس نے فتح کر کے پھر وہاں پر اسلامی سلطنت قائم کی۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آج بھی جو نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کی نظر میں، مسلمانوں کے دل میں محبت رسول کا چراغ ختم ہو جائے۔ محبت رسول کا جو ایک بہت ہی عظیم جوہر ہے یہ ختم ہو جائے، اس کے لیے وہ توہین اور گستاخی کا راستہ اپنا رہے ہیں۔ مگر قربان جاؤ، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جتنی مخالفت کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ مسلمان اتنے ہی بیدار ہو رہے ہیں، مسلمان اتنے ہی بیدار ہوتے جا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کے حوالے سے کچھ لوگوں کا جو کہنا ہے کہ یہ بڑی ظالم ہے، واقعی اس کے ظلم اپنی جگہ، مگر میں نے یہ دیکھا کہ پچھلی حکومت سے زیادہ اس حکومت نے مسلمانوں کو جگہ دیا ہے، مسلمانوں کو بیدار کر دیا ہے کہ اب سونے کا وقت نہیں ہے، کھیل تماشوں میں وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وقت تمہارے لیے اپنے آپ کو اور پوری دنیا کو پیغام امن پہنچانے کا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ آج الحمدللہ جگہ جگہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میرا مطالعہ ہے، مسلمان
اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش میں اور زیادہ لگ گئے، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، افکار کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، بہت ساری صلاحیتیں لے کر کے ابھر رہے ہیں۔ لہذا یہاں پر اس بات کو یقین کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان رکھتے ہیں تو یقیناً اسلام ہی کے لیے غلبہ ہے اور مسلمانوں کے لیے غلبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے اگر صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ، صحیح معنوں میں ایمان والے ہو جاؤ تو تمہارے لیے بلندی ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ کا ایک بہترین ترجمہ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا ایک ظاہری مفہوم اس طرح سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے، تم ہی بلند رہو گے، صحیح معنوں میں عاشق مصطفیٰ بن جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے اگر صحیح معنوں میں عاشق مصطفیٰ بن جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر عاشق مصطفیٰ کو عزت بھی عطا فرمائی اور بلندی بھی عطا فرمائی۔ ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ کے پاس کون سا ایسا جوہر تھا جس کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا؟ وہ عشق رسول کا جوہر تھا، محبت رسول کا وہ عظیم چراغ لے کر کے آئے تھے۔ اس لیے کہ آج بھی مخالفین کو اس بات پر یقین ہے کہ خواجہ غریب نواز کوئی فوج لے کر کے نہیں آئے تھے، ہتھیار لے کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے۔ ان کے آنے کے بعد اس طرح سے اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلی کہ آج اس بات پر یقین رکھنے والے، اعتراف کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا کردار تھا، ان کی سیرت تھی اور ان کا عشق رسول کا جوہر تھا جو ان کے قدموں میں آنے پر لوگوں کو مجبور کر رہا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان و عقیدے کو درست کریں، اپنے معاملات کو درست رکھیں، اس لیے کہ ہم صرف اور صرف آج کہنے کے لیے تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی کی بات آتی ہے تو وہیں سے ہم بہت کمزور نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری جو کمزوری ہے آج غیروں کو ہنسنے کا موقع دے رہی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے جو آج غیروں کو قرآن کریم کے ارشادات پر، اللہ کے احکام اور ارشادات پر اعتراض کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، ورنہ ان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ قرآن کے کسی فرمان پر وہ انگلی رکھ سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی سرفراز رہو گے کہ حقیقت میں تم مومن ہو جاؤ، تو آج دشمن ہم پر اعتراض کرتا ہے کہ تمہارے خدا کا فرمان ہے تم بلند رہو گے، لیکن آج تم بلند کہاں ہو؟ آج عیسائی بلند ہیں، یہودی بلند ہیں، سارے معاملات پر ان کے قبضے ہیں، لہذا بلندی کہاں گئی؟ معاذ اللہ رب العالمین قرآن کو جھٹلانے کا موقع فراہم ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہماری کمزوری نے انہیں قرآن پر اعتراض کا موقع فراہم کیا ہے۔ آج ہماری بہت ساری کمزوریاں آج غیروں کو یہ کہنے پر مجبور کر رہی ہیں کہ واقعی مسلمان ہر جگہ پسپا ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا مسلمان ظاہری طور پر پسپا تو ہو سکتا ہے، مالی اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے غریب تو ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کے معاملے میں کبھی وہ پسپا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایمان ایک اس کے لیے ایک بڑی طاقت ہے اور اسی طاقت کے بل بوتے پر انشاءاللہ غلبہ اسے حاصل ہوگا۔ مگر موجودہ حالات کو دیکھ کر اگر کوئی کہتا ہے تو اس سلسلے میں ہمارا دل دھڑکتا ہے کہ واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف اور صرف آج ہم کہنے کے لیے ہیں، کہنے کے لیے صرف رہ گئے ہیں، باقی حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت کو بنانے کی کوشش کریں، جب تک ہماری حقیقت کھل کر کے سامنے نہیں آئے گی اس وقت ہمیں غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج کیا بات ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ آج ہمیں نماز کے لیے کہنا پڑتا ہے، نماز کے لیے شوق دلانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہمارے بچوں کو نماز کا شوق دلانے کے لیے انعام کا اعلان ہو رہا ہے کہ انعام دیں گے، 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ یقیناً نماز تو ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو اس کی محبت ایسے پلانا ہے کہ انہیں انعام کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے وقت کی قربانی، جان کی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ تربیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، لیکن آج تربیت نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کو انعام کے ذریعے بچوں میں نماز کا شوق پیدا کرنے کی سہولت پیش آ رہی ہے اور ان کو ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اسی طرح سے اخلاقی گراوٹ کی جب بات آتی ہے، اخلاقی اور کردار کی بات آتی ہے،
تو معاذ اللہ رب العالمین کبھی کبھی یہ بولتے ہوئے بھی ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے یہ کہنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ آج ہمارے بھائی کچھ ایسے جو مسجد کی بے حرمتی کرتے ہوئے مسجد کے قریب بینڈ بجا بجانے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے. یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے. اپنی خواہشات کے لیے، وہ بھی ناجائز خواہشات کے لیے، اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے مسجد کے قریب بینڈ باجا بجانا پسند کرتے ہیں، مگر انہیں اس بات کا خوف بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے. یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کی نہ ہوگی. اسی لیے میں اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر کو بدلو، اپنے باطن کو بدلو. صرف ظاہری چہرے مہرے اور لباس سے ہمارا اسلام نہیں ہے، بلکہ ہمارا اسلام، ہمارا ایمان حقیقت میں دل سے ہے. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، یقیناً وہ کبھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ پرچم اسلام کو سرنگو کرنے کے لیے کسی کو موقع مل جائے. کوئی کہتا ہوا یہ ہمارے سامنے یہ کہہ کر کے ہمیں شرمندہ کرے کہ تمہارے افراد تمہارے دین کا خیال نہیں کر رہے ہیں. پولیس والے کبھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کے افراد ہمارے سامنے ایسے ایسے معاملات میں گرفتار اور پکڑے ہوئے ہیں کہ آپ کے دین کا لحاظ نہیں ہے. یہ ہم سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہٰذا اصلاح کی بڑی سخت ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم کو ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے. اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ اور اپنے اندر انقلاب پیدا کرو. اور جب تک ہمارے دل میں انقلاب نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آ سکتا ہے. آج بڑے بڑے احتجاجات ہو رہے ہیں، بڑے بڑے آندولن ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں دل میں انقلاب پیدا ہو جائے تو ایسے دل سے نکلنے والی دعا یقیناً انقلاب پیدا کر سکتی ہے اور پوری دنیا کا نظام بدل سکتا ہے. آج بھی ہو جو براہیم سائی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. محترم عزیزان گرامی، آئیے آپ ذرا تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے عظیم اور جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کی زندگی اطاعت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ کا مکمل تفسیر تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں تربیت حاصل کرنے والے ہر صحابی کی زندگی یقیناً نمونہ اسلام ہے، نمونہ ایمان ہے. مگر صحابہ کرام میں جو مقام اور مرتبہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، وہ کسی اور کو نہیں. اس لیے کہ کئی اعتبار سے، کئی جہاد سے، مختلف انداز سے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، فضیلت عطا فرمائی. یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے مصلی امامت پر ابو بکر کو کھڑا کیا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل احادیث کریمہ میں بے شمار موجود ہیں. آج کی تاریخ جو آپ کی وصال کی تاریخ ہے، انشاءاللہ آپ کو ان کی حیات طیبہ سے ایک اہم چیز اگر حاصل ہو گئی، یعنی آپ کی زندگی کا ایک بڑا ہی عظیم عنصر اگر آپ نے حاصل کر لیا، میں سمجھتا ہوں کہ دل میں انقلاب ضرور پیدا ہوگا. کل رات جو ہماری روحانی محفل ہوئی اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ کل انشاءاللہ جمعہ میں بھی کچھ چیزیں عرض کروں گا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی پاک کا ایک بڑا ہی عظیم عنصر آپ اس کو نظر میں رکھیں کہ یہ کتنا بڑا جوہر ہے. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. اس بات پر تو سب کو یقین ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جسے دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. تو جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی ہو ان کو تو خوش فہمی میں مبتلا ہو کر بالکل ہی پھولے نہیں سمانا چاہیے اور انہیں تو اعلان کرنا چاہیے کہ اب میرے لیے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل گیا ہے، میں تو یقینی جنتی ہوں، یقیناً مجھے جنت ہے. اور واقعی یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں جنتی بنائے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. مگر ذرا ان کی زندگی کو آپ دیکھیں. ایک طرف یہ فضیلت
کہ حضور فرماتے ہیں کہ جنتی انسان کو دیکھنا ہو ابو بکر کو دیکھے، جنتی ہونے کی بشارت مل گئی ہے، جنت کی گارنٹی مل چکی ہے، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر رات اللہ کو یاد کر کے خوف الہی میں تڑپتے تھے اور روتے تھے، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ رونا کس لیے تھا؟ رونا کس لیے تھا؟ یہ اصل جوہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جس کے اندر جوہر پیدا ہو جاتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے میں اور اضافہ فرماتا ہے، اس کے درجات اللہ تعالیٰ اور بلند فرماتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں اگرچہ انہیں تقوی و پرہیزگاری بھی مل چکی ہے، ایمان کی صلابت، ایمان کی سختی بھی مل چکی ہے، ایمان پر تسلط بھی کا مقام بھی حاصل ہو چکا ہے، عشق مصطفیٰ کی سب سے بلند منزل بھی حاصل ہو چکی ہے، جنتی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہو چکا ہے، اور حق تو یہ ہے کہ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کے لیے سلام آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی تعریف فرمائی ہے اور آپ کے اس عظیم عمل کو سراہا ہے، اس کے باوجود خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے خوف الہی میں روتے نہ ہو۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں یہ لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کثرت گریہ کی وجہ سے، یعنی زیادہ رونے کی وجہ سے، ان کے آنکھوں سے جو آنسو گرتے تھے اس کی وجہ سے دونوں رخسار پر، دونوں گالوں پر نشان بن گئے تھے۔ کیوں رونا تھا؟ یہ کیوں روتے تھے؟ آج میں اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج جس کا دل بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے وہ اپنے دل کو تھوڑا نرم کرے۔ دل کی سختی یہ ہے کہ اللہ کا فرمان سننے کے بعد بھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے بعد بھی جس کے دل میں نرمی نہ پیدا ہو سکے، سمجھ جاؤ اس کے اندر شیطان پورا گھس چکا ہے، شیطان پوری طرح سے وہاں پر ڈیرا ڈال چکا ہے، اب اس کا کچھ بھی آخرت کا کوئی بھلا نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان سے کہا جاتا ہے قرآن پڑھو تو قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اذان سنو، اذان سننے کے لیے تیار نہیں، فرمان مصطفیٰ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پیغام دین سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ٹی وی چالو کر کے، ٹی وی آن کر کے وہ صرف اور صرف فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں، گانے سننا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے دل کی سختی ہے، یہ دل کا کالا پن ہے۔ جس کا دل کالا ہو جاتا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہے، لیکن جس کا دل خوف خدا سے لرز جاتا ہے، جس کا دل موم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ فرشتے اللہ کی رحمتیں لے کر اس کے گھر تک آ جاتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اپنے دل کو بدلنے کی۔ دل کی سختی کب دور ہوگی؟ دل کی سختی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ دل کی سنگینی اور سختی کو دور کرنے کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیا جائے۔ اور آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کو سنو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی بہت ہی اعلیٰ کردار، بڑے ہی اخلاقی قدروں کی حامل، اور ساتھ ہی ساتھ تقوی و طہارت و پرہیزگاری کے امام، ولایت کے تاجدار، اولیاء اکرام کے سردار۔ لیکن تاریخ میں یہ ہے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اچانک کسی کے رونے کی آواز آئی، میں قریب جا کر کے دیکھا تو وہ کون تھے؟ شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ کعبے کا دروازہ پکڑ کر رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ عبد القادر کو بخش دے، اے اللہ عبد القادر کو بخش دے، اور اگر یہ تیرا بندہ عبد القادر بخشنے کے لائق نہیں ہے تو میدان محشر میں اسے اندھا اٹھانا۔ کیوں کہہ رہے تھے کہ میدان محشر میں لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو، کیونکہ لوگ مجھے بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں، کہیں شرمندگی کا احساس نہ ہو، مجھے نابینا اٹھانا۔ یہ کیوں عرض کر رہے تھے؟ یہ اللہ کا خوف تھا۔ ولایت کے تاجدار ہونے کے باوجود ان کے دل میں خوف ہے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ نہ نمازوں کی پابندی ہے، نہ شریعت مطہرہ کے احکام کا پاس و لحاظ ہے، اس کے باوجود خوف خدا دل سے اتنا نکل گیا ہے، اتنی بے حسی آ گئی ہے کہ بولنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اپنے دل کو نرم کرو، دل کی نرمی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو جائے۔ اگر تمہارے دل کے اندر صلابت سختی ہے تو وہ کسی اور معاملے کے لیے رکھو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے دل کو سخت نہ کرو، بلکہ دل تمہارا نرم ہو جائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے
مومنین کی ایک پہچان بتائی ہے. مومن کون ہوتا ہے, ایمان والا کون ہے؟ اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو جائے اس کا دل کانپ جائے, اس کا دل ڈر جائے اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دل کو بہت ہی عظمت عطا فرمائی ہے. اسی لیے ہر مومن کا دل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے لیے نرم ہونا چاہیے, سخت نہیں ہونا چاہیے. لہذا جب بھی فرمان خدا, فرمان مصطفیٰ سامنے آ جائے, دل جھک جائے اور عمل کرنے کے لیے اس پر آمادہ ہو جائے. آج یہ قوت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو میں پھر آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں, کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ہے غلبہ حاصل کرنے سے, بلندی حاصل کرنے سے ہمیں کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. اور عزت و سرفرازی یقیناً اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. اسی پیغام کے ساتھ میں پھر بطور نصیحت اپنے نوجوانوں سے ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کا تقاضا تو کم سے کم محسوس کرتے ہوئے اب تو پلٹ آنا چاہیے. عیاشیوں کو چھوڑ کر, بری عادتوں کو چھوڑ کر اور تمام خرافات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جاؤ, گنبد خضرا کی چھاؤں میں آ جاؤ. تمہارے لیے زندگی کی بہاریں بھی ہیں, ترقی بھی ہے, عزت بھی ہے, سرفرازی بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام خرافات و خواہشات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ایمان پر زندگی, ایمان پر موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.